ہم مسلمانوں کو we should earn money, we should get loads and loads of money. ہمیں پیسے کمانے چاہیے اور یہ نہیں کہ پیسے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی شدید محبت بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے. پیسے کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے، لیکن جب مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی جو پیسے کی محبت ہے وہ دین کی محبت یا اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پیسہ، ہم آگے قرآن کی آیات پڑھیں گے کہ ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قرآن کی بہت ساری جگہ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو، اسے اکٹھے کرنے کی، اسے پائلز اور پائلز کرنے کی محبت کرتے ہو. لیکن جب یہ محبت مال کی اللہ کی محبت سے اوپر چلی جاتی ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. مال سے محبت کی جا سکتی ہے، ناٹ اے پرابلم، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ غالب رہنی چاہیے. اگر یہ اللہ کی محبت ہے ہمیشہ اوپر رہنی چاہیے، اور مال کی محبت ہمیشہ نیچے رہنی چاہیے. اور we should not hate wealth, rather we should hate holding wealth. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیں یا یاد کر لیں کہ مال سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں نفرت اس چیز سے ہونی چاہیے کہ ہم مال کو ہولڈ کر کے رکھیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور آگے لوگوں کو نہ دیں، مسلمان کو نہ دیں یا امت محمدیہ کو نہ دیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ جو ان کے رشتہ دار تھے، ان پہ وہ مال خرچ کیا کرتے تھے. بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مؤذن رسول تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آزان دو اور ہمیں نماز سے سکون پہنچاؤ، ٹھیک ہے. ان کو کس نے خریدا؟ ابو بکر صدیق نے. اور گئے سردار کے پاس، غالب بن ابو سفیان تھا، اس کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے یہ غلام خریدنا ہے. تو اس نے ویسے ہی نا تکے میں کہہ دیا کہ میں اس کے 100 دینار لوں گا. تو انہوں نے 100 دینار دے دی فوراً سے، بحث ہی نہیں کی. اور تو اس نے کیا کہا کہ ابو بکر اگر تم مجھے اس کا 1 دینار بھی دے دینا میں تمہیں اس کو بیچ دیتا، بیکاز اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مجھ سے آپ اس کے 1000 دینار بھی مانگتے تو میں دے دیتا، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کی آنکھوں میں اس کی بہت قدر و قیمت ہے. بیکاز he had wealth that he purchased so many people. ابو بکر صدیق بہت سارے 10 مبشرین کو انہوں نے دین کی طرف لے کے آئے، کچھ کو پرچیز کر کے اور کچھ کو دعوت دین دے کے. ایک حدیث میں، میں آپ کو امیزنگ حدیث بتاؤں، فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ اکبر، کیا کمال کی حدیث ہے. پاک مال کتنا بہترین ہے پاک انسان کے لیے. ایک اچھا مال کتنا بہترین ہے اچھے انسان کے لیے. ایک نیک انسان کو مالدار اگر وہ ہے تو پھر تو وارے نہارے، پھر تو بہت کمال کی بات ہو جائے گی، بیکاز وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، وہ جنت کو پا سکتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. دیکھیں نا ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. سب سے بیسٹ کیٹیگری ہے وہ اس شخص کی ہے، وہ شخص جو کہ دین سے محبت کرتا ہے، متقی شخص ہے اور مالدار بھی ہے. وہ دنیا بھی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، مرضی کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اچھی لائف گزارتا ہے، آخرت بھی اس کی ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ ایک نیک اور متقی شخص ہے لیکن وہ مالدار نہیں ہے، کیونکہ وہ مسکین ہے اور مسجد نہیں بنوا سکتا اور اپنی لائف کو اس طرح سے، وہ اپنی ایفرٹس کو سپینڈ نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ چاہتا ہے. تیسری کیٹیگری یہ ہے، یہ دونوں سکسیسفل لوگ تھے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ انسکسیسفل ہیں، گناہگار انسان اور مالدار. گناہگار انسان یہ فیلئر، ہی از اے لوزر، وہ قیامت میں جہنم میں ہوگا، جو کہ بیسیکلی جس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور دنیا میں وہ کم از کم دنیا میں تو انجوائے کر رہا ہے نا، دنیا میں تو عیاشی کر رہا ہے، پارٹیز کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہی از اے لوزر. اور سب سے ورسٹ کیٹیگری وہ ہے جو کہ دنیا میں بھی گناہگار ہیں اور مال بھی نہیں ہے، غریب بھی ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے، غربت ہے، اور پھر بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ صدقہ خیرات، پھر بھی وہ گناہوں میں انوالو ہیں، گالی گلوچ اور نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نہ ماں باپ کے نافرمان ہے. تو سبحان اللہ، یہ کیٹیگریز ہے لوگوں کی. تو جو بیسٹ کیٹیگری ہے نا کہ ایک شخص نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے بھی وہ لائف کو گزارتا ہو اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہو، اینڈ اسٹل ہی لیوز ہز لائف enjoying and spending his money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، مسجد میں پیسے دے رہے ہیں، ماں باپ کو پیسے دے رہے ہیں، گفٹس دے رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اور ایسی لائف گزار رہا ہے. یہ بیسٹ جو نا کیٹیگری ہے. تو اگر نیک انسان کے پاس مال بھی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو میں ان لوگوں کو سجیسٹ لازمی کروں گا اور ان لوگوں کو کہوں گا جو کہ جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں کہ وہ مال کمائیں.
اور مال کو کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ وہ اجر اکٹھے کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ وی مسلمس شوڈ بی ریوائیونگ the sunnah of giving 100% away, the sunnah of Abu Bakr as-Siddiq, and we should be reviving the sunnah of Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, which is the sunnah of giving 50% away. ابو بکر صدیق سارا کا سارا مال لے کے آ گئے, عمر بن خطاب آدھا جو ہے نا اپنا مال لے کے آ گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور خرچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وارن بفے کو آپ دیکھ لیں, 99% اس کا جو ہے نا مال اس نے چیریٹی اور فاؤنڈیشنز میں دیا ہوا ہے. جب یہ کفار مال کما کے اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو ہم مسلمان کیوں نہیں مال کما کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امت محمدیہ کی خدمت میں اس کو صرف کر سکتے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ دا انٹینشنز اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا فوکس. اگر تو انسان, ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مالدار ہے اور گناہ گار ہے, وہ اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کو تو اس کا گناہ کا اجر مل رہا ہے, گناہ کا جو ہے نا گناہ مل رہا ہے. لیکن ایک شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ اس گناہ گار کو دیکھ کے یہ امیجن کرتا ہے کہ یا اللہ جب میرے پاس مال آیا نا تو میں یہ پارٹیز کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا, اس شخص کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس بندے کو مل رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور یہ وہ کام نہیں کر رہا, لیکن اس کی انٹینشن کیا ہے کہ جب میرے پاس مال آیا تو میں گناہ کروں گا. اور ایک شخص جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے, دین سے محبت کرنے والا ہے, وہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو تو اللہ اجر دیتے ہیں. لیکن ایک شخص جو کہ اس بندے کو دیکھ کے ہی ڈیزائرز اینڈ اسپائرز کہ اللہ جب تو بھی مجھے مال دے گا نا میں بھی تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا, میں بھی یتیم کی کفالت کروں گا, میں بھی بیوہ کو راشن دیا کروں گا ہر مہینے, اور میں تیری امت کے لیے کام آؤں گا, اور میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کروں گا. تو یہ شخص although he is not doing these actions rather, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا اجر ویسے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو جب بل گیٹس اور یہ اسٹیو جابز اس طرح کے لوگ اپنا 90% مال فاؤنڈیشن میں دے رہے ہیں, اور وہ کرسچنز مشنریز کو دے رہے ہیں کہ وہ کرسچنز لوگوں کو غریب ممالک میں, افریقہ میں اور بنگلہ دیش میں, مجھے کتنے بنگلہ دیش سے میسج آتے ہیں کہ یہاں پہ کرسچنز کتنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سوشل ویلفیئر کے ذریعے کرسچینٹی میں لے کے آ رہے ہیں. تو why can't we earn lots of money and we spend it on people?